پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم حکومت اس 25 کروڑ عوام کا سودا کرنے پر لگی ہوئی ہے اور وہ چاہ رہی ہے کہ کسی طرح ڈنڈے سوٹے مار کے اس کو کنٹرول کر کے اس پہ بغیر الیکشن کے حکومت کی جائے۔ پورے ملکی ادارے اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم حکومت کی مٹھی میں ہے، اگر کنٹرول نہیں آ رہی تو صرف اور صرف سپریم کورٹ نہیں آ رہی۔ اور میرے ذرائع کے مطابق مریم نواز نے کسی اپنے رشتہ دار کے ذریعے چیف جسٹس صاحب سے ملاقات بھی کی اور انہیں کہا کہ آپ الیکشن کے معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن چیف جسٹس صاحب ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اور انہیں طرح طرح کی پیشکش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح آپ ملک سے باہر چلے جائیں، آپ کو کسی صوبے کا گورنر لگا دیتے ہیں یا کسی ملک میں آپ کو سفیر لگا کے بھیج دیتے ہیں۔ پیار سے بھی سمجھایا جا رہا ہے، دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، کیونکہ انسان کو کنٹرول کرنے والے دو فیکٹر ہوتے ہیں، ایک اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی دھمکی دے، مجھے مار نہ دے، یہ نہ ہو، آڈیوز ویڈیوز، اور دوسرا پیسوں کا لالچ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کے ضمیر کا سودا کیا جا سکے۔ اور ایک دھمکی یہ بھی دی گئی ہے کہ آپ کی جو بھی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں، جو اس قسم کی ایک گندی ویڈیوز بناتے ہیں اور آڈیوز بھی جعلی بناتے ہیں، ٹکڑے جوڑ جوڑ کے، وہ ہم لیک کر دیں گے، پورے سوشل میڈیا پہ پھیلا دیں گے، اور یہ تک بھی کہا گیا کہ وہ جلسے میں چلا دیں گے۔ بات یہی کی جا رہی ہے کہ کسی طرح آپ ہمیں ریلیف دیں اور اس کے بعد ہم آپ کو اتنا امیر کر دیں گے کہ آپ کی ساتھ پشتیں بیٹھ کے کھائیں گی۔ سارا زور اسی پہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے الیکشن نہ ہو، اور اس کے لیے 80 ارب روپے کا آٹا بھی بانٹا جا رہا ہے صرف اور صرف پبلسٹی سٹنٹ کے لیے کہ ہم نے غریبوں کی مدد کی ہے۔ اس آٹے کی لائنوں میں جتنے لوگ مر رہے ہیں ان کا کوئی خیال نہیں ہے، اور جتنے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے ان کا کوئی خیال نہیں ہے، اور جو آٹا یہ بانٹ رہے ہیں، ندیم افضل چند نے کہا کہ وہ آٹا کوئی بھی وزیر یا ایم این اے کھا کے دکھائے۔ الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا جا رہا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ دہشت گردی 2013 کے الیکشن میں تھی، لیکن اس وقت کیا تھا، اس وقت نواز شریف لاڈلا تھا، اس کا ووٹ بینک بہت کم تھا، لیکن اسے جتانا تھا، اس کی اسٹیبلشمنٹ کو اس کو پوری سپورٹ تھی، اس کو جتانا تھا، اس لیے کسی بھی صورت میں الیکشن کروا دیے گئے۔ اور اب یہ تک کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں نے متوازی حکومتیں بنا لی ہے، یعنی ایک حکومت چل رہی ہے کے پی کے حکومت کی یا پنجاب حکومت کی، اور دوسری حکومت دہشت گردوں نے بنا لی ہے۔ اس کا چھوٹا سا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردوں نے پاکستان کے کچھ علاقے کو پاک فوج سے، جس کی ہم تعریفیں کرتے کرتے نہیں تھکتے تھے کہ ہماری فوج اتنی بہادر ہے، ان سے فتح کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے جو لڑکے ہیں انہیں ننگا کر کے، ان پہ تشدد کر کے زبردستی یہ بیان دلوایا جا رہا ہے کہ ہم پہلے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم سے استعفیٰ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی کوئی عمران خان سے تعلق ہے۔ اور میری اطلاع کے مطابق کئی سینیٹرز کو، کیونکہ اب آج انہوں نے سینٹ کمیٹی میں وہ بل پیش کرنا ہے، کئی سینیٹرز کو طیاروں کے ذریعے، خصوصی طیاروں کے ذریعے لایا گیا ہے اور انہیں سینٹ میں بٹھایا گیا ہے کہ یہ بل پاس کرو۔ ملک مرتا ہے، ملک کے بچے مرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری اجارہ داری قائم رہنی چاہیے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق چیف جسٹس صاحب ان سب میں ایک واضح دیوار بنے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ الیکشن تو بھائی کروانے پڑیں گے۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں ترمیم بھی کر کے دیکھ لی کہ چیف جسٹس صاحب کا سو موٹو کا جو اختیار ہے اس کو ختم کیا جائے، حالانکہ جو ان کو حکومت میں بٹھا گیا تھا، جب چیف جسٹس نے اس وقت سو موٹو لیا تھا، خود سے سو موٹو لے کے عمران خان کی حکومت کو اس وقت گھر بھیجا تھا اور ان کو اقتدار دلوایا تھا۔ اس وقت چیف جسٹس صاحب بہت اچھے تھے، مریم نواز بھی تعریفیں کرتی تھی اور لیگی وزراء بھی کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اب وہی چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آئین و قانون کے تحت الیکشن کرواؤ، آئین میں ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ اب ساری پی ڈی ایم چیف جسٹس کے خلاف، ججز کے خلاف زہر اگلنے میں لگی ہوئی ہے۔ اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ ابھی یہ الیکشن کی ڈیٹ چل ہی رہی ہے کہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن ڈیٹ دے سکتا ہے، اس کا اختیار ہے یا نہیں۔ ادھر سے الیکشن کمیشن خود سے کے پی کے میں الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیتا ہے اور وہ 8 اکتوبر کی ڈیٹ۔ اس کے ذریعے کیا پیغام دیا جا رہا ہے ججز کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری جتنی اوقات ہے اتنی رہو، تم جو مرضی فیصلہ کرو، الیکشن کمیشن کا اختیار ہے ڈیٹ دینے کا یا نہیں ہے، ہم نے وہی کرنا ہے جو ہم کرنا چاہیں گے۔ اور آج ہی یہ خبر لیک ہوئی ہے کہ ڈان نیوز، جو کہ پاکستان کا جانا مانا نیوز چینل ہے، اس کے جو امریکہ کے بیورو چیف ہیں، انہوں نے ایک امریکی صحافی کو بتایا ہے کہ پاکستان میں الیکشن کوئی نہیں ہونا، عمر عطا بندیال کو ہٹا کر قاضی فائز عیسیٰ کو لایا جائے گا اور وہ الیکشن کو 2 سال کے لیے مؤخر کر دیں گے۔ یہ اندر خانے باتیں ہیں جو ان کی چل رہی ہیں، اور کون بتا رہا ہے؟ جو واشنگٹن ڈی سی میں یعنی امریکہ میں ڈان نیوز کا نمائندہ ہے، وہ ایک امریکی صحافی کو بتا رہا ہے۔ لکی مروت میں پولیس پر حملہ ہوا ہے، کیا یہ ایسا سمجھا جائے کہ ہماری پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز صرف اور صرف الیکشن کے ملتوی کے لیے یہ حملے خود کروا رہی ہیں اور دہشت گردوں کو سہولت خود دے رہی ہیں؟ اس میں اتنا جانی نقصان ہو گیا، اور پشاور حملہ اور کراچی پولیس اسٹیشن حملہ، اب یہ جان کے ایسے ہی حملے کروائے جائیں گے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کو ملتوی کیا جا سکے۔ اور کل جو انہوں نے چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کرنے کے لیے بل پاس کیا ہے، اس میں پچھلے فیصلوں پر بھی اپیل کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے، یعنی کہ نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور جہانگیر ترین جو کہ پہلے سے ہی نااہل ہو چکے ہیں، انہیں دوبارہ سے اپیل کا حق دیا جائے گا
اور اکتوبر میں اپنا چیف جسٹس جب آ جائے گا قاضی فائز عیسیٰ، تب اس کے ذریعے سے نواز شریف کی نااہلی کو ختم کیا جائے گا اور وہ بھگوڑا پھر آئے گا یہاں پہ۔ یہ لیگی وزراء کے بیانات آپ کے سامنے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا عمران خان اب آئے گا تو وہ تو پھانسیاں دینے شروع کر دے گا، وہ تو لٹکا دے گا، زندہ گاڑ دے گا۔ اور بغیر تو وہ تمہاری طرح گرا ہوا انسان نہیں ہے۔ جب اس کی گورنمنٹ تھی تب تک تم پہ کتنے پولیس حملے ہوئے تھے؟ جاتی عمرہ میں یا GHQ میں یا کسی جرنیل یا جج کے گھر کتنے پولیس والے آرمڈ ہو کے یعنی اسلحے سمیت گھسے تھے؟ خان صاحب تو یہ واضح کر چکے ہیں کہ بھائی جو قانون کہے گا وہ تو میں کروں گا۔ قانون کے تحت جنہوں نے بھی ہم پہ ظلم کیا، بدترین کریک ڈاؤن کیا، ننگا کیا اور مختلف چیزیں کی، ان کا احتساب ہوگا۔ لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ اور PDM اس احتساب سے بھاگ رہی ہیں۔ اب کچھ بھی ہو، اس اسٹیٹ کی پاور تو ہے عوام، اور عوام یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ تمہیں اس ملک کے اقتدار سے فوراً باہر کرنا ہے۔ میں آپ کو آخر میں ایک سروے بتاتا ہوں جو کہ پنجاب میں ہوا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ پنجاب میں 220 سیٹیں، تقریباً 290 میں سے 220 سیٹیں تحریک انصاف جیتے گی، اور 50 یا 45 سیٹیں جو ہوں گی وہ PMLN کو ملیں گی، اور باقی سیٹیں نون لیگ، آزاد امیدوار اور جو ادر پارٹیز ہیں انہیں ملیں گی۔ الحمدللہ ہمیں اپنے جدوجہد پہ یقین ہے، ہمیں اپنے قربانیوں پہ یقین ہے جو PTI کے سپورٹرز نے دی، جو نیشن نے دی، پوری قوم نے دی، اور اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو حقیقی آزادی ضرور دلوائے گا انشاءاللہ۔ ہماری صرف کوشش ہے، باقی کرنا اللہ نے ہے، لیکن میرا یہ یقین کامل ہے کہ یہ ہوگا ضرور، آج نہیں تو کل، لیکن ہونا ہے ضرور یہ۔ اس کو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔